الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اور حال تو یہ تھا کہ کوئی مسجد میں آتا نا اور آپ سے بات کرنا چاہتا تو کوئی ایسے گارڈز نہیں تھے کہ کوئی آنے نہیں دے رہا، کوئی پابندی ہے یا کوئی پروٹوکول ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ تک پہنچ ہی نہ سکے جیسے ہوتا ہے، بلکہ کوئی بھی چاہتا تھا تو آپ کے پاس آ کے آپ کے ساتھ بات کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ جا رہے تھے حج پہ کہ یمن کا ایک گروپ نظر آیا اور دیکھا کہ ان کے پاس تو کوئی ساز و سامان ہی نہیں، کچھ بھی نہیں زیادہ رہا، تو جب ان کو ضرورت پڑتی تو ادھر ادھر سے مانگ کے تو کھا لیتے تھے۔ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، ہمارے پاس ویسے تو ہے لیکن ہم نہیں لے کر آئے اس لیے کہ ہم اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، ان متوکلون ہیں۔ تو فرمایا نہیں، تم اللہ پہ توکل کرنے والے نہیں ہو، جو تم متکلون ہو یعنی ڈیپینڈنٹ، یعنی متوکل تو وہ ہوتا ہے جو بیج ڈالتا ہے پھر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہ وہی والی بات ہو گئی نا کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں تو وہاں پہ مانگ تانگ کے کھا لیں گے، نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ پہلے خود انتظام کریں، خود سبب اختیار کریں، پھر اللہ کے اوپر توکل کریں۔ تو اکثر لوگ توکل اسی بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے تو خود کرنا نہیں ہے، ہم نے اپنے زیورات بھی باہر نکال کے رکھ لینے، اب توکل ہے اور اللہ نے حفاظت کرنی ہے، چور چاہے تو لے جائے، حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے۔ نہیں، یہ توکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کے دور خلافت میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرے۔ آج تو جس کا دل کرتا ہے نا، یہ دیکھیں آپ میڈیا کے اوپر ہر کوئی بیٹھ کے اپنا ہی بول رہا ہے، لوگوں میں ڈاؤٹس ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے ایمان چلے جاتے ہیں، جس کی جو بولی آئی، جس کو جو سمجھ آئی، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے زمانے میں تو ایسی اجازت ہی نہیں تھی۔ ان کو ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ ایک آدمی ہے جو اس طرح کے سوالات لوگوں سے کرتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اگر وہ مل گیا نا تو میں اس کو ایسا درست کروں گا زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اور ایک دفعہ وہ بھی کہیں سے ریورٹڈ تھا، تو ایک دفعہ ان کے سامنے آ گیا اور پوچھنے لگا آپ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا، تو فرمانے لگے تم وہی ہو جو لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے۔ پھر اس کے بعد اپنی آستینیں چڑھائیں اور اس کی وہ پٹائی کی کہ اس کے بعد وہ اس چیز سے باز آ گیا اور لوگوں سے فرمایا کہ اس سے بات چیت بند کر دو، اس کے ساتھ نہ رہنا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہارا دین ایمان جاتا رہے۔ یعنی اپنی سٹیٹ کے اندر وہ اس چیز کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی اٹھے وہ لوگوں کو جس طرح مرضی بھٹکاتا پھرے اور ہم کہیں جی نہیں یہ فریڈم آف سپیچ ہے نا، جی کیا کریں، آزادی یہ رائے ہے۔ تو اب جو جس طرح کی بھی آزادی کا مطلب یہ تو نہیں، آج آپ آزادی دیکھیں، کوئی کسی ملک کے کسی پریزیڈنٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی کسی ملک کے اندر کچھ ایسی ورڈز ہیں وہ اگر بول دیں تو وہ فوراً فون ٹیپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ باغی ہے اس ملک کا، جو اللہ کا باغی ہو جائے پھر آپ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ان کو بولنے تو کیونکہ آزادی ہے رائے ہے۔ تو یہ ان کے ہاں اس چیز کے اوپر بہت سختی کی جاتی تھی اور اپنی ان کی عمل جو تھا یہ نہیں تھی کہ صرف باتیں تھی، عمل ایسا تھا کہ جس سے متاثر ہو کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ان کی زندگی سے، ان کا رہن سہن دیکھ کے، ان کے طور طریقے دیکھ کے۔ ایک دفعہ عیسائی بادشاہ قیصر نے اپنا ایک قاصد مدینہ بھیجا، جب وہ مدینہ پہنچا تو لوگوں سے اس نے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے کہا ہمارا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، ہاں ہمارا امیر ضرور ہے اور وہ اس وقت شہر کے کسی علاقے میں نکلا ہوا ہے۔ تو وہ قاصد سیدنا عمر کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا نواحی علاقوں میں چلا گیا، وہاں پہ دیکھتا لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ وہ کہاں ہے، آدھی دنیا پہ جن کی حکومت ہے۔ تو دیکھا کہ حضرت عمر تپتی ریت کے پر لیٹے میں، نہ کوئی بستر ہے نہ کوئی تکیہ ہے، اور گرمی کی اتنی شدت ہے کہ پیشانی سے پسینہ جاری ہے جو ریت پہ گر رہا ہے اور ریت گیلی ہو رہی ہے۔
جب اس نے سیدنا عمر کو اس حالت میں دیکھا اس کے اوپر رقت طاری ہو گئی. وہ کہنے لگا جس آدمی کی ہیبت، جس کا روب، جس کا دبدبہ اتنا ہے کہ بادشاہوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں، وہ اس طرح اس حالت میں سو رہا، اتنا بے خوف. اس نے کہا اے عمر، تم نے اپنی مملکت میں عدل و انصاف قائم کیا، اس لیے تم سکون کی گہری نیند سو رہے، جبکہ ہمارے بادشاہ ظلم و جبر سے حکومت کرتے، اس وجہ سے ڈر اور خوف میں ان کی نیندیں حرام ہوئی. میں گواہی دیتا ہوں تمہارا دین حق ہے. اگر میں کیسر کے قاصد کے طور پہ نہ آیا ہوتا تو اسلام قبول کر لیتا، لیکن اب میں واپس جا کے اسلام قبول کروں گا. دیکھ لیں کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ایسی سطح پر رکھتے ہیں کہ عدل و انصاف اور آپ کا عمل بول رہا ہوتا ہے، تو تب دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. جب صرف باتیں ہی ہوتی رہیں تو پھر کون کیا سے متاثر ہوگا. تو ان کے دور حکومت کے اندر ہی اتنا عدل و انصاف تھا، اتنی یعنی بات کرنے کی نہیں تھی صرف کہ باتیں بولتے رہیں، اور کوئی اتنا عدل و انصاف تھا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں ان کی کامیابی کا راز ہی یہ تھا کہ ان کے پاس عدل و انصاف تھا. اور امام ابن تیمیہ نے سچ فرمایا نا، انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس ریاست کے ساتھ ہوتی ہے جس میں انصاف ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کرتا ان کی جہاں پہ ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. آپ کی مملکت چاہے مسلم مملکت ہو، لیکن اگر وہاں پہ ظلم ہے نا، اللہ کی مدد ہرگز نہیں آتی. لیکن اگر کوئی مملکت چاہے کافر ہے انصاف اگر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. پھر یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ان کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ پتہ نہیں ان کی بنتی نہیں تھی، یا حضرت علی کو مطلب یہ کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے، یا ان کے ٹرمز اچھے نہیں تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی، آپ کو میں نے بتایا تھا، اپنی بیٹی کی شادی جو حضرت فاطمہ سے ہی تھی ان کے ساتھ کی، اور کوئی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتا اگر کسی کے اتنے اختلافات ہوں. دوسری یہ بات کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا تھا. اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی رنجشیں نہیں تھی. پھر ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا. اور جو لوگ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ویسے ہی بہت برا سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 یا کیا. اگر ایسی بات ہوتی تو ان شخصیات کے نام پہ وہ اپنے بیٹوں کے نام نہ رکھتے اور اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عمر سے نہ کرتے. اور بلکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا عمر اپنے سب سے قابل اعتبار مشیر حضرت علی کو سمجھتے تھے، ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. اور ایک دفعہ ان سے مشورہ کیا انہوں نے کہ میں فارس میں قتال کے لیے چلا جاتا ہوں، تو حضرت علی نے ان کو تو کہنا چاہیے تھا نا، پھر اگر اتنی ان کے ساتھ رنجشیں تھی کہ نہیں آپ جائیں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ امت کو آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ بذات خود جنگ پہ نہ نکلیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان ایسی کوئی باتیں نہیں تھی جیسی کہ انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں. اور حضرت عمر کو بھی ان سے بھی اتنی محبت تھی، اور ان کے آگے بچوں سے بھی. دیکھیں کسی کے اولاد سے بھی محبت کرنا اسی چیز کی علامت ہے کہ آپ کو ان سے محبت ہے. میں آپ کو یہ واقعہ بتا چکی ہوں کہ ایک دفعہ ان کے حضرت حسین سے فرماتے رہتے تھے کہ آپ میرے پاس آئیں، میرے پاس کیوں نہیں آتے. تو ایک دن وہ ملاقات کے لیے آئے تو ان کو پتا چلا کہ حضرت معاویہ اندر بیٹھے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بھی دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو حضرت حسین دیکھ کے واپس چلے گئے کہ جب عبداللہ باہر کھڑے ہوئے ہیں تو میرے جانے کا کیا سوال ہو سکتا ہے. چند دن گزرے تو سیدنا حسین کی امیر المومنین سے جب ملاقات ہوئی تو عمر نے پوچھا کہ آپ آئے نہیں میرے پاس. تو فرمایا کہ میں آیا تھا لیکن آپ معاویہ کے ساتھ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بات چیت میں مشغول تھے اور عبداللہ تو دروازے پر ہی کھڑے ہوئے تھے، تو میں پھر پلٹ آیا کہ مجھے کہاں سے اجازت ملے گی. تو یہ سن کے سیدنا عمر نے فرمایا آپ عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت دیے جانے کے مستحق ہیں. ہمارے سر پر جو عزت کا تاج ہے وہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے بعد آپ اہل بیت کی وجہ سے. اتنی زیادہ اہل بیت کے ساتھ کرتے تھے، اتنی زیادہ ان کی تکریم کرتے تھے. بلکہ ایک دفعہ فتوحات کا سامان آیا تو جب تقسیم کرنے لگے تو صحابہ نے مشورہ دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ تقسیم کا کام آپ اپنی ذات سے شروع کریں. عمر کو یہ مشورہ دیا تو سیدنا عمر نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں تو اللہ کے رسول کے رشتہ داروں سے شروع کروں گا اور پھر اس کے بعد بنو ہاشم کو دوں گا، پھر اس کے بعد اور فرمایا کہ سیدنا عباس کو، سیدنا علی کو، اور پھر مسلسل 5 قبائل کے اور نام دیے. پھر اس کے بعد بنو عدی جو ان کا اپنا قبیلہ تھا، اور پھر فرمایا کہ سیدنا حسن اور حسین کو خاص طور پر، کیونکہ ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو ان کو خاص طور پہ ان کو زیادہ عطیات دیے جائیں. تو پھر یہ باتیں اڑانی نہیں چاہیے اور ایسی باتیں کر کے اور پھر امت کے اندر بھی ایک انتشار نہیں پھیلانا چاہیے کہ نہیں ان کی تو آپس کے اندر ہی اتنی ایسے تھی. ان کی تو نہیں تھی، آج ہاں لوگوں نے کر دی ہیں اور اس بیس کے اوپر لڑتے جھگڑتے. ان کا روب اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس وقت معزول کیا تھا، برطرف کیا تھا جس وقت خالد بن ولید اپنی پیک پہ تھے. پیک پہ اتنی زیادہ کہ ان کے ساتھ، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ یہ چیز جڑ گئی تھی کہ جس مارکے میں خالد بن ولید ہوں گے اس میں فتح ہوگی. لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ جوڑیں. فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، خالد کی طرف سے نہیں. لیکن ان کا روب اتنا تھا کہ جس وقت خالد بن ولید کو بھی ایسے معزول کیا گیا تو ان کے اندر یہ، انہوں نے جب یہ حکم سنا تو ان کے اندر یہ نہیں تھا کہ بغاوت پہ اتر آئیں یا اپنا کوئی گروپ بنا لیں یا کچھ ایسے کریں. حالانکہ ان کی بڑی اشد ضرورت تھی اس وقت، اور لوگوں نے کہا بھی کہ آپ تو مطلب اتنے بڑے سپہ سالار ہیں، آپ مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، یہ نازک وقت ہے. لیکن جب ان کو حکم ملا اسی وقت انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنی پوسٹ، اپنی جو ان کو منصب تھا. اور ان کی معزولی سے کوئی فتنہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا، کیونکہ جب ایسی چیز ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، کچھ دوسری سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کتنا بڑا روب اور دبدبہ تھا. اور ایسے حکمران تھے کہ اگر اسلامی لشکروں میں سے مطلب کئی دن گزر جاتے اور کوئی خبر نہیں آتی تھی نا کہ کیا ہو رہا ہے، تو قنوت نازلہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور مجاہدین کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاریاں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے. یعنی حکمران کا یہ بھی نہیں صرف کام ہوتا کہ صرف چیزوں کو مینج کرے، بلکہ اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق رکھے، اپنی رعایا کے معاملے میں بھی اللہ ہی کی مدد پہ بھروسہ کرے. تو یہ پھر ایون یہ ہوتا تھا کہ جب رومیوں سے مارکا ہوا تو اس وقت بھی فرض نمازوں میں بھی قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دی تھی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مصروف تھے تو نماز میں تاخیر ہو گئی اور ان کو غالباً شاید مغرب کی نماز تھی، تو مغرب کی نماز میں جب دیر ہو گئی تو اتنا ان کو پچھتاوا ہوا کہ پھر 2 غلام آزاد کیے کہ میری مغرب کی نماز میں کیوں دیر ہوئی ہے. حالانکہ مغرب اور عشاء جمع بھی کر سکتے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر یہ تھا کہ اپنی رعایا کے لیے ایسے تھے کہ جیسے کوئی باپ ہوتا ہے، یعنی اتنے زیادہ شفیق اور مہربان اپنی رعایا کے معاملے میں تھے. رعایا کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی چیز دیکھتے تھے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اتنے سخت تھے تو پھر حضرت عمر کا تو پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے اپنی رعایا کے ساتھ بھی. جیسے لوگ سمجھ رہے تھے جب یہ خلیفہ کے لیے ان کو نامزد کرنے کے لیے بات ہوئی تھی تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے پتہ نہیں یہ کیا کریں گے اپنی رعایا کے ساتھ، کیونکہ یہ تو بڑے سخت ہے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں یہ دکھا دیا
کہ ان کی سختی جو تھی وہ اللہ کے دین کے معاملے میں تھی. جب رایا کا معاملہ آیا, جب ان کے اوپر ذمہ داری پڑی, تو وہی عمر کتنے نرم ہو گئے اور کس طرح لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک ہو گیا. ایک دفعہ رات کے بعد مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے, چلتے چلتے ایک خیمے کے پاس پہنچے تو اس میں ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا, کبھی جلتا تھا کبھی بجھتا تھا. تو اس خیمے کے اندر ایک بڑھیا تھی, بڑے غمناک لہجے میں وہ نا کچھ اشعار پڑھ رہی تھی, بڑے پیارے اشعار ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود پہنچے, آپ پر بہترین اور منتخب لوگ درود بھیجتے ہیں. میں راتوں کو قیام کرنے والی ہوں اور سحری کے وقت رونے والی ہوں. کاش میں جان سکتی کیا میں اور میرے محبوب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جمع ہو سکیں گے. یہ اشعار سن کر سیدنا عمر تو رونے لگے. پھر آپ خیمے کے پاس آئے اور السلام علیکم کہا. جواب نہ ملنے پر دوسری دفعہ پھر سلام کہا. پھر جواب نہیں آیا تو تیسری دفعہ سلام کہا. تو بڑھیا نے پوچھا کون ہے؟ سیدنا عمر نے بہت رو رہے تھے, روتی ہوئی آواز میں فرمایا اماں جی میں عمر ہوں. اس نے کہا عمر کو مجھ سے کیا کام؟ فرمایا اللہ کی بندی ہمیں اندر آنے دے. تو آپ کا بھلا اللہ کرے. چنانچہ آپ کو اندر جانے کی اجازت مل گئی. خیمے کے اندر جا کے سیدنا عمر نے بڑھیا سے دوبارہ اشعار پڑھنے کی درخواست کی. بڑھیا نے دوبارہ بڑے پرسوز انداز میں اشعار پڑھنے شروع کر دیے. سیدنا عمر پر رقت طاری ہو گئی. پھر آپ نے کہا اماں جی اپنے ان اشعار میں کہیں میرا بھی ذکر کر دیجئے تاکہ میں بھی آپ کی دعا میں شامل ہو جاؤں. تو بڑھیا نے آخری مصرع یہ کہا, شامل کیا, پوری وہی سارا پڑھا. پھر ان کی فرمائش پہ اے اللہ عمر کو معاف کر دے, بلا شبہ تو انتہائی بخشنے والا ہے. تو عمر خوش ہو گئے. اپنی معافی کا کتنا ان کو خیال تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اور ان کے ساتھ ہونے کا کتنا شوق تھا. ان کے تو ارشادات پہ اتنا ادب کرتے تھے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ان کی بیوی مسجد جایا کرتی تھی نا تو فرماتے تھے مجھے پسند نہیں ہے, تمہیں پتا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی بیویوں کو مسجد میں جانے سے روکنا نہیں. تو اب وہ رکتی نہیں تھی اور ان کو منع نہیں کرتے تھے, بس یہ فرماتے تھے کہ مجھے پسند نہیں ہے. تو وہ کہتی تھی جب تک آپ منع نہیں کریں گے میں نہیں رکوں گی. تو وہ جاتی رہتی تھی, لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تمہیں منع کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا منع نہیں کرنا. اتنی بات کا دیکھیں خیال. ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے نا, تو اب وہ بعض روایت میں نام نہیں لکھا ہوا لیکن بعض میں نام آیا کہ حضرت عثمان تھے. تو حضرت عثمان انٹر ہوئے تو فرمایا کہ آپ کیوں دیر سے آئے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں نے جو ہی اذان سنی اسی وقت میں بازار میں تھا, اسی وقت گھر گیا, میں نے وضو کی اور میں ادھر آ گیا. تو فرمایا صرف وضو کیا؟ آپ کو نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن غسل کرو, غسل کر کے آؤ. اتنی بات کا خیال رکھنا یعنی. اور دیکھیں میں حیران ہوتی ہوں کہ یعنی پسند نہیں بھی کر رہے کہ میری بیوی جائے مسجد, وہ ان کے اندر غیرت بہت زیادہ تھی نا, لیکن بس کہہ نہیں سکتے کہ نہیں جانا. ایک دفعہ عمران بن حسین نے بصرہ سے احرام باندھ لیا تھا. تو وہ جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تھے, سیدنا عمر نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کہیں گے کہ نبی کے صحابی ہو کے پھر میقات کی بجائے اپنے شہر سے احرام باندھ کے آ گئے. حالانکہ اپنے شہر سے بھی باندھ سکتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات سے باندھا. تو فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور آپ کے ارشادات کا خیال رکھنا, اور اتنا اپنے لوگوں کا غم کرتے تھے نا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عوام کے کسی مسئلے کی وجہ سے نا اتنے پریشان تھے, رات کو نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو نماز پڑھ نہیں پا رہے. تو اپنے ان کے غلام تھے تو ان سے اسلم اور یرفا, تو ان سے کہنے لگے تم اٹھو اور اٹھ کے نماز پڑھو, کیونکہ میرے سے نماز نہیں پڑھی جا رہی. میں جب کوئی سورت شروع کرتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی شروع کر رہا ہوں کہ ختم کر رہا ہوں. آخر آ گیا سورت کا کہ شروع ہے اس کا, تو نہ میں سو پا رہا ہوں. تو وہ پوچھنے لگے کیا وجہ ہے, کیا امیر المومنین کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا لوگوں کے غم کی وجہ سے, لوگوں کے مسائل کی وجہ سے. اتنا کبھی کبھی کتنے زیادہ ہم پریشان ہوتے, نماز میں دماغ ہی نہیں لگ رہا ہوتا, سمجھ نہیں آ رہی تھی پڑھ کیا رہے ہیں. تو ان کو اپنے نہیں تھی پریشانی, لوگوں کی اتنی پریشانی لینے والے.
ایسے ہی تو نہیں پھر اس قدر زیادہ جو لوگوں کو کے لیے تڑپنے والا ہو اور لوگوں کے لیے اتنا کنسرنڈ ہو، پھر ایسے ہی تو نہیں پھر ان کے لوگ ان سے اتنی محبت کرتے تھے، ایسے تو نہیں ان کی مملکت ایسی تھی پھر جس کی آج تک مثال دی جاتی، جن کا حکمران اتنا گھلنے لگا ہوا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارے حکمران تو خیر وہ تو بیچاروں کو راتوں کو نیند ہی نہیں آتی، اتنے عوام کے مسائل کی وجہ سے بیچارے پریشان رہتے ہیں نا، کہتے ہیں فوراً ہمیں ووٹ دے دو کیونکہ ہم تڑپ رہے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو یہ اصل درد ہوتا ہے۔ اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے، اور اس کی ایک مثال اس طرح سے ملتی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی جو تھا وہ انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے نا، پتہ نہیں کتنے سخت ہوں گے جو عمر جن کی ایسے مثال دی جاتی ہے، پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، گھر میں کیسے کرتے ہوں گے۔ تو ایک آدمی ایک دفعہ اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت لے کر آیا، تو دروازے پہ آیا ہے، ابھی دروازہ کھٹکھٹانے لگا ہے، کھڑا ہوا ہے، ابھی انتظار کر رہا ہے۔ اس دوران اس نے سنا اندر سے آواز آ رہی تھی، سیدنا عمر کی جو بیوی تھی وہ ان سے بڑے سخت لہجے میں بات کر رہی تھی، اور عمر خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ وہ آدمی یہ کہتا ہوا پلٹ گیا کہ جب امیر المومنین کا یہ حال ہے تو میرا کیا حال ہوگا، میں کس چیز کی جس چیز کی شکایت لے کر آیا ہوں، تو یہاں پہ بھی مسئلہ ہے۔ تو عمر نکلے اتنی دیر میں، تو وہ واپس جا رہا تھا، اس کو آواز دی، پوچھا کیوں واپس کیوں چل پڑے، کیا ضرورت ہے تمہاری؟ اس نے کہا امیر المومنین میں آپ کے پاس اپنی بیوی کی بد اخلاقی اور زبان درازی کی شکایت کرنا تھا، مگر جب میں نے آپ کی بیوی کو بھی ایسے کرتے ہوئے سنا تو میں لوٹ گیا، اور میں نے کہا جب امیر المومنین کا اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ حال ہے تو میرا حال کیا ہوگا پھر؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ تو کوئی بات نہیں، مجھ پر اس کے کچھ حقوق بھی تو ہیں، یہ میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، میرے بچوں کو بھی دیکھتی ہے، کوئی بات نہیں، اگر کبھی ایسی بات کر لی تو کیا ہو گیا؟ آپ وہ سوچتے ہوں گے نا کہ حضرت عمر کیا کرتے ہوں گے، پتہ نہیں، یہ وہی عمر ہے کہ اس سے پہلے جب میں نے آپ کو وہ واقعہ بتا چکی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے تو آپ کی جو ازواج تھی وہ بھاگ گئی تھی، ہے نا، ڈر کے مارے انہوں نے کہا تھا کہ آپ بہت سخت ہیں۔ یہ عمر بعد میں اس طرح ہو گئے تھے۔ اور اصل بات یہی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جب اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے اور وہ کچھ لوگوں کے اوپر حکمران بن جائے، اس وقت وہ تواضع اختیار کرے۔ دیکھیں اب اس سے پہلے جو ان کا تھا وہ ایٹیچیوڈ تھا کہ ابھی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، تو اس وقت آپ ان کو یہ بھی کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دوں، یہ بھی کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اس کو سپیئر نہ کیا جائے، لیکن اس کے بعد کیا حال تھا۔ اسی وجہ سے ایک دفعہ ابو بردہ عامر بن ابو موسیٰ جو تھے، یہ عامر بن ابو موسیٰ عشری کے بیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عبداللہ بن عمر کے پاس تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جانتے میرے والد نے آپ کے والد سے کیا کہا تھا؟ یعنی میرے والد کون؟ عمر نے آپ کے والد سے کیا کہا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے والد نے آپ کے والد سیدنا ابو موسیٰ سے کہا تھا کیا آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانا، ان کے ساتھ ہجرت کرنا، ان کے ساتھ جنگوں میں حاضر ہونا اور نیک اعمال کرنا، ان پر تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر مل جائے، لیکن وہ تمام عمل جو ان کے بعد ہم نے کیے ہیں ان کے اوپر ہمیں بس برابر سرابر ہی ہمارا مل جائے، ہم سے کوئی پوچھ نہ ہو۔ تو ابو موسیٰ عشری کہنے لگے نہیں، ہمیں تو یہ ہے کہ ہمیں بعد والے اعمال کے اوپر بھی اجر ملے جو ہم نے بعد میں کیے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میرے باپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دور نبوت میں کیے ہوئے اعمال ہمارے لیے لوٹا دیے جائیں، اور جو عمل بعد میں کیے ان میں برابری پہ ہی نجات ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کو وہ اعمال کچھ بھی نہیں لگتے تھے۔ یہ جو ساری ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنا خوف خدا تھا، کتنے مہربان تھے، کتنا کچھ انہوں نے اپنے رایا کے لیے کیا، کتنا تڑپے، وہ سب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں اس کا کوئی اجر چاہیے، بس برابر سرابر ہی حساب ہو جائے، کیونکہ کیا پتا کہاں غلطی ہو گئی، کیا پتا جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہو تو کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اس لیے وہ اس چیزوں کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر ابو درداء سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور ابو درداء نے ان کو پوچھا کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے؟ جب بیٹھتے تھے تو باتیں کیا کرتے تھے نا اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، ان کی تو مجلسیں ایسی ہوتی تھیں وہ خود بھی
اب لائیو انہوں نے سنی ہوتی تھی تو آپس میں یہی ڈسکشنز کرتے تھے جب بیٹھا کرتے تھے بعد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا تھا، وہ آپ کو یاد ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کون سی بات؟ تو ابو درداء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا تو کہ تم میں سے کسی کے پاس گزر اوقات کے لیے اتنا سا مال ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ ابو درداء نے پوچھا عمر اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ حالانکہ کیا تھا ان کے پاس مال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے اس فرمان کو کہاں تک ہم نے یاد رکھا؟ تو اس کے بعد یہ دونوں رونا شروع ہو گئے، صبح تک روتے رہے۔ انہوں نے کیا جمع کر لیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گانے والا ہوا کرتا تھا، تو اس کی عمر جب 80 سال ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، تو اس کی آواز ظاہر ہے پھر وہ تو نہیں رہی، اب کوئی گانا بھی چھوڑ دیا، پھر تو گھر میں فقر و فاقہ ہونے لگا، اس کا تو یہی پروفیشن تھا۔ تو اسی طرح گھر کا سامان بکنا شروع ہو گیا، بکتے بکتے آخر یہ حال ہو گیا کہ بالکل بھی کچھ کھانے پینے کو نہیں رہا۔ تو تنگ آ کے ایک دن وہ جنت البقیع ہے نا جو قبرستان ہے وہاں پہ مدینہ میں، وہاں پہ چلا گیا، وہاں پہ بیٹھ گیا، اللہ کو پکارنے لگا، یا اللہ اب تو تجھے پکارنے کے سوا تو میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا، یا اللہ مجھے بھوک بھی ہے، میرے گھر والے بھی پریشان ہیں، یا اللہ اب میرا کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، یا اللہ اب تو میری سن لے، تو میری سن لے، میں تنگ دست ہوں اور تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں۔ کسی کو کیا پتا کہ اس کے اوپر یہ گزر رہی۔ حضرت عمر مسجد نبی میں سو رہے تھے، تو خواب میں ایک آواز آتی ہے، عمر اٹھ، میرا ایک بندہ جو ہے بقیع میں بیٹھا مجھے پکار رہا ہے، جا اس کی مدد کر۔ حضرت عمر اٹھے ہیں، ننگے پیر، نہ سر پہ کچھ لیا، ننگے سر دوڑتے ہوئے بقیع تک پہنچے، دیکھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ اس نے جو عمر کو دیکھا تو وہ اٹھ کے بھاگنے لگا کہ پتہ نہیں اب مجھے کچھ کہیں گے۔ اس کو کہا رکو رکو رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میں تو تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ بوڑھا رکا، اس نے پوچھا کس نے بھیجا؟ عمر نے جواب دیا جس سے تم باتیں کر رہے تھے نا اسی نے بھیجا۔ تو یہ سننا تھا کہ وہ بوڑھا جو ہے گھٹنوں کے بل گر پڑا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ میں ساری زندگی میں نے تیری نافرمانی کی ہے اور میں نے تجھے بھلائے رکھا ہے، اب اگر میں نے یاد کیا ہی کیا تو بھی روٹی کے لیے یاد کیا، اور تو اتنا مہربان ہے کہ اس پہ بھی تو نے لبیک کہا اور میری مدد کے لیے اتنے عظیم آدمی کو بھیج دیا۔ اے اللہ میں تو تیرا مجرم ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، یہ کہنے لگا اور گر کے مر گیا۔ تو عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ عمر تھے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ عمر وہ تھے جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس اشارے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ان کی شہادت کا واقعہ ہے، ان کے کیسے ان کی شہادت ہوئی، کیا ہوا ان کے ساتھ، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا، ان کو اشارے مل گئے تھے کہ اب یہ شہید کیے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔